کا نقل کیا لیکن اس کے بعد اپنا بھی قول انہوں نے واضح کر دیا. پھر کہتے ہیں قتادہ گفت و مقاتل. قتادہ اور مقاتل دو اور بھی ہیں اس کے مفسر. وہ کہتے ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد رسول ہیں، وصدق بہ، اور جو ان کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ مومنان، وہ مومن ہیں. عطا گفت، عطا نے کہا، دیکھیں سارے اقوال کو پہلے نقل کرتے ہیں. اقوال اگر نقل کریں ان میں سے ایک قول آپ کا بھی ہم نقل کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس قول کی ہم نے تصدیق کر دی ہے. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی بصیرت سے سرفراز فرمائے. ذرا دیکھیے اقوال کو کس طرح سے انہوں نے نقل کیا. عطا نے کہا جاء بالصدق سے مراد پیغمبران ہیں، وصدق بہ سے مراد امت ہے، یعنی پیغمبر کی امت ہے. اس کے بعد وہ اب جو بات اپنی ہے یہاں کرتے ہیں جس کو انہوں نے گول کر دیا اور بتایا ہی نہیں. کاش کے نام ابو فتوح رازی کا استعمال کیا تھا اور حوالہ دیا تھا تو اس عبارت کو بھی پڑھ دیتے، کام ہمارا ہو جاتا، ہمیں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. کیوں ہم سنا رہے ہیں؟ اسے کہ آپ نے حق کو چھپایا. وہی قرآن مجید کی آیت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کے ساتھ حق کو مکس نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ ایسا ہے. جب آدمی اوپر کی عبارت ابو الفتوح کی اور اس تفسیر کی کتاب کی پڑھ سکتا ہے تو کیا نیچے کی عبارت نہیں پڑھ سکتا ہے کہ ان کا خود کیا نظریہ ہے؟ اس کو نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھتا ہے تو پھر لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ کیوں چھپاتا ہے؟ وہی کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں. حال یہی اس کا بھی یہاں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں وہ در اخبار ما، اب اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمارے اخبار از ائمہ علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو آئی ہیں، وہ از بعضی صحابہ، یعنی حتیٰ اہل سنت کی کتابوں میں بھی بعض صحابہ سے بھی ہمارے جو ائمہ معصومین کی اخبار ہیں ان کی تصدیق ہوتی ہے اور تائید میں ہے. وہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہیں، وصدق بہ سے مراد کہ ان کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام ہے. قبلہ آپ کو اس عبارت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا اور پھر ناظرین پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ اس عبارت کے بعد اس کو بھی سنیں اس کو بھی سنیں، اس میں کون زیادہ جچتا ہے، کون اس میں زیادہ مصداق ہمیں لگتا ہے، دل کو چھونے والی بات ان میں سے کون سی ہے کہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ائمہ معصومین نے اور بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ جاء بالصدق، جو سچائی کو لانے والا ہے وہ رسول اللہ ہیں، وصدق بہ، اور ان کی تصدیق کرنے والے یعنی رسول کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں. اب اس کے لیے وہ دلیلیں بھی لے کر آتے ہیں، سنیے گا دلیلوں کو. کہتے ہیں در خبر است کہ چون رسول را علیہ السلام شب معراج بے آسمان بردند، روایت میں آیا ہے کہ جب حضور کو شب معراج آسمانوں میں لے جایا گیا تو ملکوت آسمان بر او عرضے کردند. ملکوت آسمان نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا، گفتند برو و قوم را خبر دے، جاؤ اور قوم کو خبر سناؤ. کیا خبر؟ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جا کر آپ اپنی قوم کو سنائیں. تو گفت یعنی حضور نے فرمایا بار خدایا پروردگار مرا دروغ دارن، لوگ مجھے جھٹلائیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا گفت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کے لیے کہ یصدقک علی وہو الصدیق الاکبر. سنیے ناظرین کہ اگر حوالہ دیا تھا تو اس بات کو بھی پڑھتے کہ شب معراج اللہ نے فرمایا کہ جاؤ خبر دو لوگوں کو، تو حضور نے فرمایا کہ میں خبر دوں گا تو لوگ جھٹلائیں گے. کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تصدیق آپ کی کرنے والے علی علیہ السلام ہیں. یصدقک علی وہو الصدیق الاکبر، اور وہی صدیق اکبر ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے رسول اسلام سے اور یہ معراج کی حدیث کے اندر ہے. اس کے بعد پھر دلیل آتے ہیں، دلیل برآن کہ او صدیق اکبر است، اس بات پر دلیل کہ علی علیہ السلام صدیق اکبر ہیں آن است. وہ دلیل یہ ہے کہ مخالفان و موافقان یعنی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی احادیث میں در اخبار آوردند.
احادیث میں لے آئے ہیں سب کے یہاں موجود ہے کہ صدیقون ثلاثہ، الصدیقون ثلاثہ، کہ حضور نے فرمایا کہ 3 ہی صدیق ہیں کائنات میں، الصدیقون ثلاثہ 3 ہیں، حزقیل مؤمن آل فرعون، ایک حزقیل ہے مؤمن آل فرعون، وحبیب النجار مؤمن آل یاسین، وعلی بن ابی طالب علیہ السلام وہو خیرہم وسیدہم، تیسرے صدیق اکبر علی علیہ السلام ہیں کہ جو ان باقی 2 صدیق سے بھی خیر ہیں اور بہتر ہیں اور سید ہیں، یعنی صدیق اکبر ان میں بھی ایک ہے اور وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ خبر خالی شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہے، اور اہل سنت کی کتابوں میں جو سیاہ ستہ ہے نا، سنن ابن ماجہ، اس میں تو عجیب و غریب جملہ ہے کہ حضور مولا کائنات سے انہوں نے نقل کیا کہ مولا علی نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، اور اسے کوئی بھی نہیں بولے گا سوائے اس کے کہ وہ جھوٹا ہوگا اور مفتری ہوگا، یعنی تہمت باندھنے والا ہوگا۔ اب آئیے دیکھیے اس کو مزید کس طرح سے انہوں بات کو پیش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنی تفسیر بیان ہرگز نہ کرتے، کیونکہ ہمارا آپ نے دیکھا شروع سے طریقہ یہ کہ اہل سنت ہی کی کتابوں سے ہمارے عقائد کو ہم ثابت کریں، اور جب اہل سنت ہی کی کتابوں سے کوئی اہل سنت میں سے کوئی مولوی کوشش کرتا ہے مولا علی کی فضائل کو لکھنے کی تو اس کو تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہو گیا ہے۔ حال ہی میں ایک بیچارے کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے شیعت کو تقویت پہنچائی، ان کو کہنا پڑا کہ بابا میں نے کوئی ایک حدیث بھی اہل تشیع کی کتاب سے نہیں لی ہے، میں نے ساری کتابیں اہل سنت کی کتابوں سے لی ہیں۔ اگر آپ سارے اہل سنت کی کتابوں کو اہل تشیع کے حامی مانتے ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ حامی نہیں تو ماننا پڑے گا کہ اہل سنت کی کتابوں میں علی کی فضائل موجود ہیں، اور ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ میں یہی تو کہتا ہوں میرے بزرگ بھائیوں کی خدمت میں، اہل سنت کے بھائیوں کی خدمت میں، کہ ہمارے پاس جتنے عقائد ہیں، ایک عقیدہ ہمیں کوئی بتائے، کوئی بھی مولوی جو تشیع سے نفرت کرتا ہے وہ بتائے کہ جو اہل سنت کی کتابوں سے ہم ثابت نہ کر سکیں۔ ہر عقیدے کو اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں ہم، تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ غلط ہیں؟ غلط وہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ہی بزرگوں اور اسلاف کی کتابوں میں موجود احادیث کو بھی جھٹلاتا ہے اور وہ خارجی بن جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وقت بھی ہمارا ہو گیا، چونکہ آج اسپیشل بات ہی چاہتے تھے کہ مکمل آپ کو صحیح معنوں میں بتا دیں کہ حوالے ہماری کتابوں کے دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں ان کو کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے تو وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، پھر ان کو جب کچھ نہیں ملتا ہے تو اس میں مغالطے کرنا اور پھر اس کے بعد ہیرا پھیری کرنا اور دھوکے دہی سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کا حوالہ دیا تھا اور ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پڑھا، مزید یہ کہتے ہیں، اس کا فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں اور وہی جو بات عربی میں پڑھی گئی، اس کے بعد مزید خبر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے صحابہ کے درمیان، میں جلدی اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، فارسی میں عبارت موجود ہے چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو علی کی شان اور منزلت اور فضیلت میں کوئی آیت پڑھ کے سنائے۔ گویا حضور اپنے صحابہ کو تیار کر رہے ہیں مولا کائنات کے فضائل قرآن سے سمجھنے کا درس دے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت قرآن سے ہمیں بتائے۔ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے حضرت عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ